شہباز شریف کی مدینہ میں حاضری پر چور چور کے نعرے، پی ٹی آئی، یہ کیا لکھا ہے؟ وزیروں کی حمایت، پی ٹی آئی وزیروں کی حمایت، پی ٹی آئی کے لوگوں نے چور چور کے نعرے لگائے، بہت ہی بدترین حرکت ہے۔ اچھا، بعض لوگوں نے اس کا دفاع یہ کیا ہے کہ جی یہ ہر مسجد میں تھوڑی تھے تو مسجد سے باہر ہیں، مسجد سے باہر بھی ہوں تو حدود حرم بھی ہے۔ دوسرا، آپ وہاں عمرہ کرنے گئے ہو، آپ عبادت کرنے گئے ہو، وہاں پہ اپنی سیاست لے کے بیٹھ جانا، یہ تو من یرد فیہ بالحاد بظلم نذقہ من عذاب السعیر۔ حرم کا تو بہت احترام ہے، بہت زیادہ احترام ہے، اللہ نے بہت سخت وعیدیں سنائی ہیں جو اس جگہ کا احترام نہیں کرتا۔ تو تحریک انصاف کے سربراہ کو چاہیے کہ اپنے کارکنوں کو کنٹرول میں رکھیں۔ جہاں نوجوان طبقہ ہوگا نا وہاں تمیز نہیں ہوگی۔ کچھ الزامات عمران خان پہ لگے ہیں جو غلط ہیں، میں اس میں دفاع بھی کرتا رہتا ہوں۔ یہودی ایجنٹ بنا کے صبح شام ایک رٹ لگائی ہوئی ہے، حالانکہ بہت سارے کام اس نے ایسے کیے ہیں جو یہودی ایجنٹ کر ہی نہیں سکتا، بلکہ اس کو برطرف کرنے میں یہودی بہت خوش ہیں۔ لیکن کچھ گڑبڑیں یوتھیوں میں بھی ہیں، ان کو بھی تمیز نہیں ہے، بہت سو کو، میں سب کی بات نہیں کر رہا، جو میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، ان کو تمیز نہیں ہے۔ پھر ہم کئی بار یہ بھی بات کہہ چکے ہیں، جناب عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو ان کو چاہیے تھا کہ مخالف پارٹیوں کا نام اب آپ اس طرح سے نہ لیں جس طرح آپ پہلے لیتے تھے۔ آپ ایک ملک کے وزیر اعظم ہیں تو ڈیزل کہنا اور اپنے مخالفین کو، یہ آپ پہ سوٹ نہیں کرتا۔ کامیاب سیاستدان یا کامیاب لیڈر وہ ہوتا ہے جس کا ظرف بڑا ہوتا ہے۔ ہم وہ الزام نہیں لگا رہے جو آپ کے مخالفین لگاتے ہیں، وہ تو زیادتی کرتے ہیں، وہ تو حدود سے، جو اللہ نے ایک مخالفت کی باؤنڈری رکھی ہے اس کو کراس کر دیا انہوں نے۔ لیکن آپ کی بھی ذمہ داری تھی کہ جب آپ وزیر اعظم تھے آپ اپنے مخالفین کی بات سنتے، ان کو عزت دیتے، عزت نہیں بھی دیتے تو اس طرح تو بے عزتی نہیں کرتے نا، کیونکہ ان کی حیثیت پھر اپوزیشن کی کم تھی، آپ کی رعایا کی، کہ آپ کی رعایا ہے وہ۔ تو یہ پی ٹی آئی کے لڑکوں میں یہ مشہور ہے کہ جہاں بدتمیزی ہوگی نام ان کا آئے گا، تو یہ سربراہ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کو کنٹرول کرے۔ یہ بہت بری حرکت ہے، پاکستان بھی بدنام ہوا اس سے سیکھنا چاہیے بہت کچھ۔ آج میرا بیٹا آپ سے ملنے دوبارہ ہے، بس ذرا سی آپ کی نظر۔ کہاں ہے بھائی بچہ؟ کیڑا بچہ کہاں ہے جو ملنے کے لیے آیا ہے؟ تو ہمیں کیا پتا، اس چکر میں ہم 20-25 بچوں سے مل لیں گے۔ اب میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی فون کا مجھے کہے نا کہ مفتی صاحب میں 5 منٹ میں آپ کو فون کرتا ہوں، میں کہتا ہوں آپ 5 منٹ میں پلیز فون نہ کریں مجھے، ابھی بات کر لیں۔ کہہ رہے نہیں میں دوبارہ کرتا ہوں، میں ذرا مجھے واش روم جانا ہے یا ایسا، میں نے کہا کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ وہ 5 منٹ کے چکر میں میرے تو فون 24 گھنٹے کال آتی ہے تو وہ مسلسل بجتا رہتا ہے۔ تو ایسا ہی ہوا، کچھ دن پہلے کوئی ایمرجنسی تھی، کسی نے کہا میں فون کر رہا ہوں، میں نے سمجھایا بھی، ان کی سمجھ میں نہیں آیا، تو وہی ان کے چکر میں الٹے سیدھے فون میں نے اٹھا لیے۔ ٹھیک ہے نا، آپ کہہ سکتے ہیں نمبر سیو کر لو، تو وہ نمبر سیو کرنے میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ڈیلیٹ کرنا بھول جاتا ہے بعض دفعہ، پھر سیو ضرورت نہیں ہوتی نا ہر آدمی کا نمبر سیو کرنے کی۔ تو اب یہ ہے کہ بھائی نام بتا دیتے تو میں مل لیتا۔ کوئی اتنے کسی خاتون نے کہا کہ میں اس بچے کی ماں ہوں، وہ بچہ کئی دفعہ ملنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اب ہمیں کیا پتا کون سا بچہ ہے بھائی، یہیں ہے تو ہاتھ کھڑا کر لے یار، انسان کا بچہ تو ہے، یہ تو پتہ چل گیا الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، اچھا، اگر کسی کے گھر کی وراثت کی تقسیم صحیح طریقے سے نہ ہوئی ہو تو اس کا گھر کا کھانا کھانے کی اجازت ہے بھائی، اور اگر بہت قریبی رشتہ دار کا ہو تو کیا کیا جائے؟ کھانا کھا لیں جا کے، اگر وہ بلا رہے ہیں تو وہ تو ان کا ہیڈیک ہے نا۔ کیوں؟ دیکھو یہاں بھی وہی اصول ہے شریعت میں، اصل ہر جگہ نا اصل چینج ہو رہا ہوتا ہے۔ اصل تو یہ ہے اس جس کے ہاں وراثت تقسیم نہیں ہوئی نا، یہ بہت زبردست اصول ہے، ہر جگہ فٹ کریں آپ اس کو۔ آپ کے ابا کا اللہ نہ کرے انتقال ہو گیا، آپ وراثت تقسیم نہیں کر رہے ہو یہ سوچ کے کہ ہو سکتا ہے میرے وارثین کو اس پر اعتراض نہ ہو، وہ ابھی تقسیم کرنا چاہتے نہ ہو، وہ دل سے خوش ہوں، نہ یہاں اصل یہ ہے کہ وہ دل سے خوش نہیں ہے، آپ کو تقسیم دینی ہے، کر کے دینا ہے ان کو، سمجھ رہے ہو؟
آپ نے جو یہ فرض کر کے بیٹھ گئے نا کہ وہ خوش ہیں، بہنیں خوش ہیں، اپنے گھر میں ہیں، تو وہ نہیں بھائی، آپ دل چیر کے کہاں دیکھ سکتے ہو سکتا ہے دل میں آ رہا ہوں ان کی. تو شریعت میں یہاں اصل کیا ہے کہ وہ خوش نہیں ہے، آپ ناجائز کر رہے ہو. لیکن تھرڈ پرسن کے لیے اصول شریعت کے چینج ہیں، کیونکہ تھرڈ پرسن کو شریعت مشکلات میں نہیں ڈالنا چاہتی. سمجھ رہے ہو؟ عبداللہ بن مسعود تھے یا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ایک آدمی حلال بھی کما رہا ہے حرام بھی کما رہا ہے، اس نے میری دعوت کی ہے تو اب حرام سے ہو سکتا ہے کھلا رہا ہوں. نے فرمایا جو حرام ہے وہ اس کے پیٹ میں جا رہا ہے، حلال تمہارے پیٹ میں آ گیا. کیونکہ تھرڈ پرسن کے لیے اگر تنگی ہوگی تو وہ کہے گا کما میں نہیں رہا ہوں ٹینشن میں حرام کما نہیں رہا ٹینشن. تو اس کو شریعت پروٹوکول دیتی ہے کہ بھائی اگر حلال حرام مکس ہے اور بہت زیادہ غالب بھی نہیں ہے حرام، تو حلال حرام مکس ہے تو ہم یہی سمجھیں گے آپ کی جیب میں کیا جا رہا ہے، حلال. کیونکہ آپ کے لیے اصل یہی ہے، تھرڈ پرسن کے لیے اصل یہ ہے کہ ہر انسان اصل میں حلال سے ہی دعوت کرتا ہے، حلال ہی کھاتا ہے، حلال ہی کھلاتا ہے. سمجھتے ہو؟ تو یہ یہاں بھی اصول بڑا زبردست اصول ہے، یہ بھی چینج ہو جائے گا. تو گھر میں کسی نے وراثت تقسیم نہیں کی، اس کے لیے تو اصل یہ کہ وہ ناجائز کر رہا ہے. لیکن کسی تھرڈ پرسن کے لیے کہ بھائی ہو سکتا ہے وہ سب اسی پہ راضی ہوں، دل سے راضی ہوں. تو اب آپ کے لیے اصول یہ ہے کہ بھائی نہ کوئی حرام کھاتا ہے نہ کوئی حرام کھلاتا ہے، اسلامی معاشرہ ہے، سارے تبلیغ میں 4 مہینے لگے ہوئے ہیں، سب نیک پرہیزگار ہیں. وہاں جب تک حرام کا 100% یقین نہ ہو، آپ کے لیے شریعت کیا حکم لگائے گی؟ حلال. سمجھتے ہو؟ ہاں کوئی احتیاط پر عمل کرے، جیسے بعض بزرگوں کے واقعات ہیں، کسی کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی تھی، وہ نہیں کھانا کھاتے تھے، وہ احتیاط، وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، وہ تو تقوی کی تو پھر کوئی انتہا نہیں ہے. اس میں بھی ایسی احتیاط جس سے آپ لوگوں کو ٹینشن میں ڈال دیں، وہ بھی غلط ہے. تو مفتی کا کام تو ہوتا ہے اصول کے مطابق جواب دینا، جو ہے نا اصول یہی ہے، فتویٰ یہی ہے کہ یہاں تک بھی ہے کہ اگر کوئی آپ کی دعوت کر رہا ہے تو آپ اس سے نہیں پوچھ سکتے کہ حلال کماتے ہو کہ حرام کماتے ہو. بھائی اصل یہ ہے کہ حلال کماتا ہے، اور اصل یہ ہے کہ چپ کر کے کھا لو، آ کے پوچھو نہیں، بولو گے پھنسو گے. بھائی حلال ہی کما رہا ہے یار، ٹھیک ہے بس صحیح ہے. لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. قرآن کہہ رہے ایسی باتوں کے بارے میں نہ پوچھا کرو کہ اگر تمہارے سامنے کھول کے بیان کر دی جائے نا تو تمہیں پسند نہیں آئیں گی، وہ کہ یار اس پہ پردہ ڈلا ہوا تھا یہی اچھا تھا. جیسے تالاب میں وضو کرنا ہے کر لو، اب آپ یہاں وضو خانہ کھول کے وضو کر رہے ہو، پھر جا کے آپ نے کہا ہو سکتا ہے مسجد کا ٹینک ہی نہ پاک ہو، پھر آپ نے جا کے ٹینک کھول کے دیکھا کتا پڑا ہوا ہے اندر. اب کیا ہے، خود بھی مصیبت میں، پھر دوسروں کو آ کے بتا بھی رہے. اور اگر دیکھا بھی ہے نا، چپ کر کے خود وضو کرو، پبلک کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کا وضو اللہ کی نظر میں ہو رہا ہے بس. لیکن وہمی لوگ، اور بہت زیادہ کوئی غلبہ ہو جاتا ہے، جا کے دیکھا اعلان کر رہے ہیں حضرات مسجد کے ٹینک سے کتا نکلا ہے، 25 دن کی نمازیں. ابے 25 دن کی اب کون لوٹائے گا بھائی؟ ٹینشن میں خود بھی تو نہ ٹینک دے کے دیکھو نہ ڈھکن دیکھو، یہ جن کا کام ہے انہی کو کرنے دو. آپ آؤ آرام سے وضو کرو، نماز پڑھو. امام کے عقیدے کا پوچھنا، ہاں کسی جگہ امام کے بارے میں غالب گمان ہو کہ یہ عقیدہ شرکی ہے اس کا، پھر ایک الگ بات ہے. تو اصول یہ ہے، ہر جگہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، ہاں جائز.